السلام علیکم۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 111 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 112 کی آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ التائبون العابدون الحامدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون حمد بیان کرنے والے، السائحون اللہ کے رستے میں سیر کرنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین اور مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور جان کے مقابل جنت کا سودا کر لیا ہے۔ ان اہل ایمان کی کچھ صفات اس آیت میں بیان ہوئی۔ یہ 9 صفات بیان ہوئی۔ 6 صفات جو ابتدائی ہیں ان کا خالصتاً تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اور 7ویں اور 8ویں صفت کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، اور 9ویں صفت کا تعلق دونوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بھی اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی۔ التائبون اللہ کے بندے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے۔ توبہ در حقیقت اپنے گناہ پر شرمندگی اور احساس ندامت کے ساتھ اللہ سے بخشش طلب کرنے کا نام ہے۔ ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ۔ استغفار ہے صرف بخشش طلب کرنا، استغفر اللہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور توبہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، ندامت بھی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو، حقیقت میں دل سے ہو، یہ سوچے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں، تو یہ توبہ ہے۔ اور پھر جب بندہ اس سوچ کے ساتھ توبہ کرے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، خواہ اس سے گناہ دوبارہ سرزد ہی کیوں نہ ہو جائے اور بار بار ہی کیوں نہ ہو، اور وہ بار بار توبہ کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ توبہ کرتے ہوئے اس کے اندر کوئی 2 نمبری نہ ہو، یعنی میں گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، بار بار توبہ کر لوں گا، کیا ہوتا معاف ہی کر دینا اللہ نے، یہ سوچ نہ ہو۔ یہ جو ہے نا یہ دھوکہ دینے والی سوچ اللہ کو بڑے اچھے طریقے سے نیتوں کا بتا۔ حقیقت میں انسان یہ سوچے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، شرمندگی ہو اس کو، اور توبہ ٹوٹ جانے پر اس کو اور زیادہ ندامت ہو کہ میں نے توبہ کی تھی، اللہ سے ایک معاہدہ کیا اور پھر مجھ سے وہ ٹوٹ گیا۔ تو ایسا بندہ بار بار توبہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اور جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے
کہ دن میں 70 مرتبہ بھی بندہ گناہ کر کے اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے. اس لیے شیطان کے اس وسوسے میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ بار بار کا گناہ پہ کیا توبہ تم کرتے ہو، یہ تو جھوٹی توبہ ہے. شیطان کو انسان اس وسوسے میں بھی ڈال دیتا ہے. تو یہ ان دونوں باتوں کے بڑی درمیان باریک سا فرق ہے کہ انسان بے پرواہ ہو جائے اور کہے جی میں توبہ کر لوں گا بس ٹھیک ہے، کرتا ہی چلا جائے، اور انسان مایوس ہو جائے کہ بس اب تو میں بار بار گناہ کرتا ہوں تو میں نے اللہ سے توبہ کیا کرنی، اللہ نے میری توبہ قبول ہی نہیں کرتی. حقیقت یہ ہے صحیح اور پکی سچی توبہ ہو، اور خواہ غلطی کتنی ہی مرتبہ کیوں نہ ہو جائے اتنی ہی مرتبہ توبہ ہو. توبہ کرنے سے انسان گھبرائے نہیں اور جو ہے اس کو تاخیر میں نہ لے کر جائے، اور پھر اللہ سے ثابت قدمی مانگے، اللہ سے استقامت مانگے کہ یا اللہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے کمزور پڑتا ہوں، میں آپ کے سامنے احساس ندامت لے کر آتا ہوں کہ بار بار کہنے کے باوجود میں اپنی بات میں پورا نہیں اتر پاتا، تو مجھے توفیق عطا فرما دے کہ میں سچی توبہ کروں. العابدون، اللہ کی عبادت کرنے والے. عبادت کا حقیقی معنی یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے حرام سے بچ کر حلال پر آ جائے. جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو چھوڑ کر اس کے مقابل جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو اختیار کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام چیزوں کو چھوڑ دو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اور وہ عبادت خواہ ظاہری طور پر نماز روزہ حج زکوٰۃ جیسی عبادت ہو، یا نیتوں کی اصلاح جیسی عبادت، چھپی ہوئی عبادت ہو، یا مالی عبادت ہو کہ خرچ کرنے والی ہو، یا جس طرح حج والی عبادت ہے جس میں جسمانی مشقت بھی ہے اور مالی قربانی بھی ہے. غرض عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان تمام قسموں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے والا، ہر جہت میں اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بندہ وہ عابدون کی لسٹ میں آتا ہے. اور الحامدون جو پھر اللہ کی کثرت سے حمد بیان کرنے والا، اللہ کی تعریفیں بیان کرنے والا ہو، اپنی عبادات کے اوپر اور اپنی توبہ کے اوپر اکڑنے والا نہ ہو. بعض لوگ توبہ تو کر لیتے ہیں اور عبادت بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر توبہ اور عبادت کا ایک تکبر آ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ دوسروں کو حقیر جاننا شروع ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں. تو ایسے بندے کا علاج یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ کی تعریف بیان کرے کہ اگر کسی بات کے چھوڑنے کا میرے اندر ایک خو پیدا ہوئی ہے تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی پیدا ہوئی، کچھ کرنے کی صلاحیت ہے تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہوئی ہے. اس لیے تعریف بھی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی تعریف نہیں. السائحون، اللہ کے راستے میں سیر کرنے والے. اس جملے کا جو معنی ہے وہ بہت وسیع ہے. متعدد مفسرین کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت کو نقل کیا ہے، گو کہ اس کی جو سند ہے اس کے اندر بعض مفسرین نے کلام کیا ہے، لیکن یہ کہ کثرت کے ساتھ صحابہ کرام سے یہ بات مذکور ہے کہ سائحون کا معنی روزے رکھنے والا ہے. سائحون کا معنی روزے رکھنے والا ہے. جیسے کوئی بندہ اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑ کر اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، نکل پڑتا ہے، بالکل اس طرح یہ بندہ اپنی مرغوب چیزیں چھوڑ کر اللہ کے راستے میں علیحدہ ہو کے بیٹھتا ہے. یعنی روزے دار جو ہے کھانا پینا اور ازدواجی تعلق کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس لیے اس کو سائح کہا جاتا ہے. تو سائحون روزے دار، یا وہ بندہ جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کے لیے نکل جائے یا کسی بھی قسم میں اللہ کے راستے میں نکلے، علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا، جہاد کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا، اس کا غرض و غایت اللہ کی رضا تھی، اس میں اس نے کوئی چیز چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل پڑا، یہ بندہ سائحون کے اندر شامل ہے. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا اللہ کے رسول مجھے سیر کرنے کی، یہ زمین میں گھومنے پھرنے کی اجازت دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی صحیح سند کی روایت ہے، میری امت کی سیر اللہ نے جہاد فی سبیل اللہ میں رکھی. یعنی امت کے لوگ جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور مختلف علاقوں سے علاقے جاتے ہیں، جس کو سیر کا شوق ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے. آج تو خیر اس معاملے میں معاملات ہی بہت عجیب ہو گئے، وگرنہ اس امت کا جو سیر کا مقصد تھا وہ بھی ایک با مقصد سیر تھی. بے مقصد سیر صرف گھوم پھر کے آ جانا، یاشی کرنا، ویکینڈز گزار آنا، یا بس ادھر ادھر علاقے دیکھ کے آ لینا، ہوٹلنگ کر کے آ جانا، واپس آ جانا، کیا ہوا کچھ پتہ نہیں ہے. نافرمانی کے بہت سارے کام کر آئے، پارٹیز اٹینڈ کر آئے، گانے سن آئے، ناچ گانا کر آئے، اور والعیاذ باللہ حرام
کھا پی آئے، حرام تعلقات بنا کے آ گئے. آج کل تو چھٹیوں کا مطلب یہ رہ گیا، سیر سپاٹے کا مطلب یہ رہ گیا. لیکن مومن کی سیر بھی با مقصد ہوتی ہے. جس علاقے میں جائے وہاں کی لوگوں، خیر والے لوگوں سے ملے، اور وہاں پر علماء جو ہیں ان سے ملنے کی کوشش کرے. وہاں کوئی درس و تدریس کا کام کر سکتا ہے وہ کرے. کوئی بھی خیر کا کام جو وہاں پر کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش ضرور کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق پر غور بھی کرے، اللہ کی زمین پر غور کرے، اور اللہ رب العزت کی نشانیوں پر غور کرے. انسان کو سفر سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس سے وہ سیکھنے کی کوشش کرے. تو مومن کی جو سیر ہے وہ با مقصد ہوتی ہے. فرمایا الراکعون الساجدون، یہ رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں. اب رکوع اور سجدہ یہ کوئی مستقل عبادت نہیں ہے، ظاہر بات ہے یہ نوافل کے اندر یا فرائض کے اندر ہی ہوگی. تو نماز کا تذکرہ رکوع اور سجدہ کے ساتھ کیا ہے بالخصوص، کہ رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے، اس لیے کہ پوری نماز میں سے رکوع اور سجدہ سب سے زیادہ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے. تو مکمل عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے، دنیا ساری سے کٹ کر علیحدہ ہو کر صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے جو ہیں یہ اللہ کے وہ بندے ہیں. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ لوگوں سے متعلق ہے، یہ صفت مخلوق سے متعلق ہے. لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے. اس پر ہم بڑی دفعہ تفصیلی بات کر چکے ہیں کہ انسان کا ایمان جو ہے نا ہائیسٹ لیول پر اس ایک وصف کے ساتھ آتا ہے کہ انبیاء والا کام اللہ نے اس امت کے ذمہ لگا دیا ہے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احفظ اللہ یحفظک، اے میرے بھتیجے اللہ رب العزت کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہاری حفاظت کرے. تو یہ جب انسان اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے، متجاوز نہیں ہوتا، جس بھی چیز میں اللہ نے جو حد مقرر کی ہے اس سے باہر نہیں نکلتا، اس وقت وہ اللہ کا ایسا بندہ بنتا ہے کہ جس کی حفاظت اللہ اپنے ذمہ لے لیتے. پھر اللہ رب العزت بھی اس تک کوئی ایسی چیز نہیں پہنچنے دیتے کہ جو اس کی حد کو پامال کرے، جو اس کی عزت کو پامال کر دے، جو اس کے مال کو پامال کر دے، جو اس کے آل اولاد کی حقوق کو پامال کر دے. کیوں؟ یہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہے. جیسا کہ سورہ کہف میں ان 2 یتیم بچوں کا تذکرہ ہے کہ جن کے مال کی حفاظت کیوں ہوتی ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ ان کا جو والد تھا وہ صالح انسان تھا، اور جب ان کے بڑے نیک تھے تو اللہ نے نسلوں کی بھی مال کی حفاظت کی. تو جو اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی اور اس کے آنے والے نسلوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ اہل ایمان کو خوشخبریاں سنا دیجیے کہ یہ اوصاف لے کر جو اللہ کے پاس آئے گا اس کے لیے اللہ نے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے، اس کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. 1-2 باتیں نہیں ہیں کہ جو صرف گنی جا سکے، بہت بے تحاشا چیزیں ہیں جن کی ان کو خوشخبریاں سنا دے. عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے، جب آپ سفر سے واپس آتے تھے تو ایک دعا مانگتے تھے جس میں سے ان صفات کا ذکر ہے: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. جب مدینہ کے آثار نظر آنے شروع ہوتے نا تو آپ یہ دعا مانگتے تھے: آئبون، لوٹ کر واپس آنے والے ہیں ہم. تائبون، کس کیفیت میں؟ توبہ کرتے ہوئے. عابدون، اپنے رب کی عبادت گزار بن کے. حامدون، اپنے رب کی، لربنا حامدون، اپنے رب کی حمد بیان کرنے والے. تو یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ انسان ان اوصاف کا اللہ کے سامنے تذکرہ کرے. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو نے ہمیں ایک سفر پہ لے گیا، واپس لایا، اب ہم اس کیفیت میں واپس آ رہے ہیں کہ ہم پلٹ کر آ تو رہے ہیں لیکن توبہ بھی کر رہے ہیں، عبادت گزار بھی بن کر آ رہے ہیں، اور اپنے رب کی تعریفیں بیان کرنے والے ہیں کہ وہ ہمیں خیر عافیت کے ساتھ واپس لے کر آیا. اللہ ہمیں ان اوصاف سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. بالکل آتے، کیوں نہیں آتے ساشا. جو بندہ اپنا گھر بار چھوڑ کے اللہ کے دین کا یہ کام، الآمرون بالمعروف